بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاری، اور آپ کی پیاری شہزادی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزار دی، اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں 3 دن تک فاقہ ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کے دروازے پر کوئی سائل آتا تو آپ کبھی اس سائل کو خالی نہ موڑتی۔ پیارے دوستو، کیا ہوا، ایک مرتبہ بی بی فاطمہ نے سونے کا لاکٹ پہنا اور اپنے شہزادوں کو چاندی کے کنگن پہنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سے ناراض ہو گئے، اور پھر کس طرح بی بی فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا، اور بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ایمان افروز واقعوں کو اینڈ تک ضرور سنیں، اور اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری۔ آپ دونوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اپنے گھر کی کوئی چیز بھی بچا کر نہیں رکھی۔ آپ دونوں کے گھر میں 3 دن تک فاقہ رہتا، لیکن پھر بھی گھر میں جو بھی سائل آتا آپ کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہ بھیجا کرتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا وقت بھی آیا کہ آپ دونوں پانی سے روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر پانی سے ہی افطار کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کہیں سفر پر تشریف لے کے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی لاڈلی شہزادی سے ملاقات فرماتے، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی سے ملاقات کرتے۔ پیارے دوستو، جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لایا کرتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر اپنی پیاری بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے گئے اور اپنی پیاری بیٹی سے ملاقات کر کے گئے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ نے سونے کا لاکٹ پہنا ہوا ہے اور شہزادوں کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف نہ لے کے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے، تو بی بی فاطمہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور رونے لگی، اور جب حضرت علی علیہ السلام گھر واپس تشریف لے کے آئے تو حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو بہت زیادہ پریشان دیکھا، انہوں نے آپ کو روتے دیکھا تو انہوں نے آپ سے وجہ پوچھی، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہے، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت بی بی فاطمہ نے ارشاد فرمایا کہ آج نبی پاک ہمارے گھر تشریف لائے تھے لیکن مجھ سے ملے بغیر ہی ہمارے دروازے سے واپس چلے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہاں پہ حضرت علی نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے ہیں، تو مولا علی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ گھر میں بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور یہاں پر آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت بی بی فاطمہ محمد کی بیٹی ہو کر سونا پہنتی ہے، وہ محمد کی بیٹی ہو کر بچوں کو چاندی پہناتی ہے، تو میری امت کی غریب بیٹیاں کیا کریں گی جن کے باپ اپنی بیٹیوں کو سونے یا چاندی کے زیورات نہیں دے سکتے؟ وہ غریب بیٹیاں کیا سوچیں گی، وہ غریب باپ کیا کریں گے؟ اور میری بیٹی محمد کی بیٹی ہو کر سونے سے دل لگا بیٹھی ہے، وہ محمد کی بیٹی ہو کر اپنے بچوں کو چاندی پہناتی ہے۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملا ہے، حضور میں نے تو پہلی مرتبہ فاطمہ کو یہ ہار لے کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کے لیے جائز نہیں، اگر یہ حلال پیسوں کا ہے، یہ جائز پیسوں کا ہے، لیکن فاطمہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سونا پہنے اور اپنے بچوں کو چاندی پہنائے۔ فاطمہ نے ہمیشہ تقویٰ کیا ہے، اس نے اللہ کی راہ میں زندگی گزاری ہے۔ یہ سن کر مولا علی گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ کو ساری بات بتائی، تو بی بی فاطمہ نے وہ سارا زیور سونا چاندی اتار کر مولا علی کو دے دیا اور فرمایا، یہ سب مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اصحاب صفہ میں تقسیم کر دو۔ پھر ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لگ گئیں
और आप दोनों रोने लगे। नबी पाक ने फरमाया, ए फातिमा, दुनिया में मुसाफिर की तरह आया हूँ मैं और मुसाफिर बन कर ही ज़िंदगी गुजारूंगा। तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम सोने और चांदी पहनो। अगर ये अच्छा है या ये जायज़ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें इजाज़त नहीं इन सब चीज़ों की। तुमने तकवा करना है, तुमने ज़ुहद करना है, तुमने ज़ुहद कमाना है और मुसाफिरों की तरह इस दुनिया में वक़्त गुजारो, क्योंकि हम मुसाफिर की तरह आए हैं और मुसाफिर की तरह वक़्त गुजार कर चले जाएंगे। तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम दुनिया के मालो दौलत से दिल लगाओ। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत। उन्होंने अपनी उम्मत की खातिर अपनी प्यारी बेटी फातिमा को सोना और चांदी पहनने से मना फरमाया कि मेरी उम्मत की गरीब बेटियां क्या सोचेंगी। तो प्यारे दोस्तों, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम अपने नबी की उम्मत हैं। हमें अल्लाह ताला अपने नबी की तमाम सुन्नतों की पैरवी करने की तौफीक दे, आमीन। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।